جی نیکسٹ مسئلہ نمبر 53 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، لہٰذا دونوں کی اطاعت ایک درجے میں واجب ہے۔ تو اس کی جو دلیل میں جو آ رہی ہے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ عن جابر بن عبداللہ یقول، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ٹھیک ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ وَهُوَ نَائِمٌ، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ فقال بعضهم انه نائم، ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم، دوسرے نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے ان صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے۔ تو نبی کا جو سونا ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، یعنی میرا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ کوئی شیطانی حملے خواب کی صورت میں بھی مجھ پہ نہیں آ سکتے، میں محفوظ ہوں۔ تو دوسرا مطلب یہ کہ جب بھی میں کوئی خواب دیکھتا ہوں وہ سچا خواب ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، پس ان کی مثال بیان کرو۔ فقال بعضهم انه نائم، تو ان میں سے ایک نے کہا یہ سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، تو دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ فقالوا مثلہ کمثل رجل، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے، بنت دارن، جس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور وہاں کھانے کی دعوت کی، وبعث داعیا، اور بلانے والے کو بھیجا، فمن اجاب داعیہ، بس جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، دخل الدار، وہ گھر میں داخل ہو گیا، واکل من المأدبۃ، اور دسترخوان سے کھایا، ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، ولم یأکل من المأدبۃ، اور دسترخوان سے نہیں کھایا۔ فقالوا اولوها له یفقہها، پھر انہوں نے کہا اس کی ان کے لیے تفسیر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ فقال بعضهم، بعض نے کہا انه نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم، لیکن بعض نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں مگر ان کا دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا فالدار الجنۃ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ گھر جو ہے وہ جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، پس جو ان کی اطاعت کرے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو اس جگہ ایک چھوٹی سی وضاحت جو ہے وہ میرا خیال ہے میں آپ کو کر دوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، جیسے کہ شاید آپ نے ابھی علوم القرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں گی کہ اس میں وحی کی اقسام جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ تو وحی کی پہلی قسم جو ہے نا وہ الرؤیا الصادقہ ہے، یعنی سچے خواب۔ آپ کو خواب میں بھی ایک طرح سے تعلیم دی جاتی تھی اور ہر نبی کو دی جاتی تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خواب جو تھا وہ آپ کا سچا تھا۔ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ دلیل میں ابراہیم علیہ السلام کا خواب جس کا ذکر قرآن میں ہوا نا کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے جب اس خواب کو پورا کر دیا، جس پر قرآن نے پھر کیا کہا، قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے
خواب سچ کر دکھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور دیگر انبیاء پر بھی وحی آتی تھی، اور اس وحی کا ایک طریقہ جو تھا وہ الرؤیت الصادقہ تھا، بلکہ وحی کی ابتدا جو تھی وہ سچے خوابوں سے ہی ہوئی تھی۔ تو ابھی جبریل علیہ السلام جو تھے پوری طرح سامنے بھی نہیں آئے تھے، تو آہستہ آہستہ آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور آپ جو خواب دیکھتے تھے رات کو وہ دن میں اسی طرح ہی پورے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک انیوژل جو چیز ہونی تھی اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ تو کیونکہ اگر ایک دم کوئی ایسی چیز جو کہ ایک عام چیز سے ہٹ کر ہو اور وہ سامنے آ جائے تو اس کو ماننا اور اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام سامنے آئے تھے پہلی وحی کا جو واقعہ ہے اسے واقف ہوں گے کہ اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی کے بعد جو حالت تھی وہ کس طرح ہوئی تھی۔ تو وحی جو ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ماننا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ وحی کے بارے میں ہی لوگ جو ہے نا وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آپ پڑھیں گے علوم القرآن میں بھی، کہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ جانا کہ جو لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نہ مانے، اور وہ اٹیک کہاں کرتے ہیں، کس چیز کو، کس آبجیکٹ کو پر اٹیک کرتے ہیں اور ضرب کس پہ لگاتے ہیں۔ کسی بھی نان مسلم جو کہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا، جو کہ سمجھتا ہوگا نا، تو وہ وحی کو ہی نہیں مانے گا۔ وہ جب وہ وحی کا ہی انکار کر دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو پھر آٹومیٹیکلی اس کا انکار ہو جاتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ تو قرآن کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کس میں ہے؟ وحی میں ہے۔ وحی اگر وحی پر ہی شک ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کے آنے کو، وحی لانے کو ہی وہ کہیں کہ نہیں مانتے، تو پھر ساری باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، اور پھر تو ہر چیز ہی شک میں چلی جاتی ہے نا۔ کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ انٹلیکچوئل ٹاک کرتے ہیں وہ بات اگر کریں بھی تو وہ یہی وحی کے بارے میں ہی سوال کرتے ہیں کہ بھی آپ اس فینومینا کو کیسے ڈیفائن کریں گے۔ آپ کے پاس وحی آتی تھی، اکثر اورینٹلسٹ جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسٹرن کنٹریز کے کلچر اور ان کے ریلیجن وغیرہ کے بارے میں معلومات، ہسٹری کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے ویسٹرن سوسائٹی میں، یورپین کلچر میں کافی ہیں اورینٹلسٹ۔ اگر آپ برٹش میوزیم بھی جائیں تو وہاں پر بھی جو مختلف انہوں نے سیکشنز بنائے ہوئے مختلف ملکوں کے، اور ان ملکوں کے جو ہے وہ ان کے کلچر اور ان کے ریلیجن کو انہوں نے وہاں پر ریپرزینٹ کیا ہوتا ہے مختلف چیزوں کی صورت میں، اور ان کے رسم و رواج بتائے ہوتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ریلیجنس جو ان کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو ان کو اسٹڈی کرنے والے بعض دفعہ مسلمز بھی ہوتے ہیں اور نان مسلمز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کیٹیگری 3 طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ لوگ بڑے جسے کہتے ہیں نا معتدل ہیں اور وہ انصاف پسند ہیں، اور انہوں نے بغیر کسی تعصب کے چیزوں کو پڑھا اور پھر اسی طرح جس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا بغیر کسی تعصب کے اچھے انداز سے وہ اسلام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی متعصب ہوتے ہیں، بہت ہی پریجوڈسڈ ہوتے ہیں، اور وہ بہت تعصب کے ساتھ جو ہے نا وہ حقائق کو توڑتے موڑتے ہیں اور اس کو ایک غلط رنگ دے کے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں اور بالکل اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف یہ دیکھے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو ہم اس کو، اگر وہ اسلام کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ہر چیز ہی غلط ہوگی۔ انڈیویجول معاملات جو ہیں وہ ہر شخص کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن زیادہ تر جو ان میں اکثریت جو ہے نا لوگوں کی وہ یہی ہے کہ جو وحی کو ہی سسپیکٹ کرتی ہے، وحی کی مطلب وہ بیس ہے نا اسی کو سسپیکٹ کرتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہتی ہے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ وحی نہیں آتی تھی۔ وہ وحی الہی کو وہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح وحی کی ایک کیفیت جو ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ ایک دوسری کیفیت جو تھی نا وہ مثل سلسلۃ الجرس،
جرس کے گھنٹی کی آواز کی طرح کی تھی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی اشد علیہ کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی تھی، اتنی سخت ہوتی تھی کہ شدید سردی میں بھی پسینے کے قطرے جو تھے نا وہ ٹپکنے شروع ہو جاتے تھے. تو اس کیفیت کو عموماً اورینٹلسٹ جو ہے نا انہوں نے نعوذ باللہ اس کیفیت کو مرگی سے تشبیہ دی ہوئی ہے، ایپیلیپسی سے تشبیہ دی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ ایک دورہ سا پڑ جاتا تھا اور پھر آپ کچھ بولنا شروع کر دیتے تھے، اور اس بولنے میں ہی یہ قرآن لکھا گیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے، کیونکہ وہ تو اس کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن کر بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو فزیکل سینس میں دیکھ رہے ہیں. اسپرچویلٹی پر، روحانیت پر یا روح کے کانسیپٹ پر تو ان کا ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ وحی کو اصل معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتے. روح اور وحی جو ہے اس کا تعلق ہے آپس میں، روح کا ذکر بھی تو قرآن میں آیا ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا، اور وحی کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے. تو غیب کو تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز پردے کے پیچھے ہے جو نظر نہیں آتی وہ ماننے کے لائق ہی نہیں. تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کو آج بھی ہم مانتے ہیں دنیا میں بھی، وہ بھی ہم کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، ہوا ہمیں نظر تو نہیں آتی، جراثیم ہمیں نظر تو نہیں آتے، تو ہم پھر بھی مانتے ہیں ان کو. تو اب اس بات کی صرف ایک ہی دلیل، اس بات جو انہوں نے کہا ہے جو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ مرگی میں لکھی گئی ہے، تو اس کو ایک ہی چیز سے جھٹلایا جا سکتا ہے. بہت آسان ہے کہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے مرگی کے مریض جو ہیں، ایپیلیپسی کے جو پیشنٹ ہیں، کہ جنہوں نے اس کیفیت کے دوران جب وہ ایک دورے کی کیفیت ہو اس میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. صرف ایک سوال ہی کافی ہے اس کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہے. اور میرا اپنا جو ہے ایکسپیرینس ہے کہ میری فیملی میں یہ ہے تکلیف، میرے قریبی رشتہ داروں کو، تو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جب وہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان کو تو اپنا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتے. اور کافی دیر کے تک جب وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں اور ان کو جب تھوڑی سپورٹ دی بھی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جسم کے اندر بالکل ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ان کو کافی دیر تک اپنے آپ کو ایک نارمل کیفیت میں لانے میں ٹائم لگتا ہے. کہاں یہ بات کہ اس کیفیت میں انسان کوئی لکھنا پڑھنا شروع کر دے اور کوئی چیز نئی لکھنی شروع کر دے. تو قرآن کا جو چیلنج ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تو وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے اگر آپ کا واسطہ پڑے، کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے تو ایسی باتیں سن کے پھر ان کا ایمان شیکی ہو جاتا ہے نا. تو اگر دین کی حقانیت اور دین کی سچائی کو ثابت کرنا ہے تو پہلے آپ کو وحی کو ثابت کرنا ہوگا. وحی جو ہے وہ وحی ہے، مرگی یا کچھ اور نہیں ہے. وہی اگر ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ یہ بھی سچی بالکل حقیقی چیز ہے، اور ایک فرشتہ آتا تھا یا خواب میں بھی فرشتہ آتا تھا یا فرشتے بھی آتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جبریل امین کے علاوہ وحی لانے والوں کے لیے رسولن کا لفظ آیا، جمع کا صیغہ فرشتے. تو وہ فرشتے اس قسم کی وحی لاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب کہ جادو آپ سے پر جادو کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اسی طرح فرشتے آئے تھے اور آپ کے پائنتی اور سرہانے کے طرف کھڑے ہو کے ڈائلاگ کر رہے تھے. جس طرح اس حدیث میں بھی بات ہو رہی نا، آپ سن رہے تھے کہ یہ بھی وحی کی ہی وہی قسم ہے، اس میں ڈائلاگ ہے. تو یہ وحی کی قسم ہے، اس میں آپ کو تعلیم دینے کی. کچھ فرشتوں نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں، لیکن دوسرے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے. یہ بات اور جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عام انسانوں کے مقابلے میں جو ہے ایک یہاں پر نا ایک ریفرنس ایک کتاب کا جو ہے نا میرے نوٹس میں موجود ہے. یہ کتاب جو ہے نا یہ شاید میں نے آپ کو پچھلے بھی کسی لیکچر میں شاید بتائی تھی، اس کا ذکر کیا تھا، بیونڈ مائنڈ. اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک اوسط درجے کا انسان جو ہے اپنی پوری زندگی میں 1% سے بھی کم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. اور انہوں نے اس کتاب کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ تاریخ میں صرف ایک شخص ایسا ملتا ہے جس نے باقی کا 99% بھی استعمال کیا یا بیشتر استعمال کیا. وہ شخص ان پڑھ تھا
اس کے علاقے میں جو بھی قافلے آتے تھے وہ ان سے باتیں پوچھتا رہتا تھا. یوں معلومات اکٹھی کرتا چلا گیا اور سوچتا رہا. اس طرح آخر کار اس نے ایک ایسا مذہب نکالا جو یہودیت اور عیسائیت کی برائیوں سے پاک تھا. اگر عیسائیت اور یہودیت کی تعصبات نے اسے نہ روکا ہوتا تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا. غالباً اسی شخص نے دماغ کا سب سے زیادہ استعمال کیا. تو یہ تو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے نا، یعنی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کو تو مانتے نہیں، پھر اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ ایک چیز تو ہے، حقیقت ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے، اپنی قیاس سرائیاں کرنی ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ کتنا کچھ مان لیتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ نہیں مانتے. تو کیا یہ پھر یہ دلوں پر مہر نہیں ہے، آنکھوں پر پردہ نہیں ہے، ان کی بدقسمتی یا نامرادی نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام شخص اٹھ کر دو الہامی ادیان کی خامیوں سے پاک ایک نیا دین ایجاد کر لے، وہ بھی صرف لوگوں کی اور کافروں کی باتیں سن کر؟ کیا اتنے 100 سالوں میں کبھی ایسی کوئی چیز ریپیٹ ہوئی ہے؟ کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، ہر ایک چیز کی ایسی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے جو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، صرف ظاہری مماثلت کی بنیاد پر. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، سونے کی حالت میں بھی کچھ چیزیں آپ کو، اور بیداری کی حالت میں بھی کچھ آپ کو دیا جاتا تھا، اور کچھ خواب کی حالت میں بھی. ایسا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نارمل لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے بہت سارے اپنے پیپرز یا کوئی سوالات آپ نے خواب میں دیکھے ہوں گے، یا آپ نے کوئی دیکھا ہوگا کہ آپ پیپر دینے جا رہی ہیں اور آپ کو کوئی سوال نہیں آ رہا. اس طرح کے خواب اکثر آتے ہیں. بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ اسکول کی کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ نیند میں دہراتے ہیں، تو بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ خواب میں ایک انسان کا دماغ کام کرتا ہے، بعض لوگوں کا بہت زیادہ پازیٹیو طریقے سے بھی کام کرتا ہے. تو انبیاء کے علاوہ جو مختلف سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی ایک خاص قسم کا الہام ہوتا ہے دنیاوی علوم کے لیے. تو جیسے نیوٹن کی مثال آپ سب کے سامنے، سیب گرنے کا جو واقعہ تھا، لا آف گریوٹی جو دریافت کیا تھا اس نے، تو ہوتا یہی ہے کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں بہت گہری انوالومنٹ اس کی ہو جاتی ہے اور اس پر سوچتا ہے، تو وہ رات کو پھر خواب میں بھی اس کو نظر آتے ہیں. کیونکہ دماغ جو ہے وہ مسلسل جو اس کی سوچ ہوتی ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. سو بھی جاتے ہیں تو اس کا وہ حصہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس انسان کے کام کرنے کی پھر رفتار جو ہوتی ہے نا وہ ڈبل بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی جس چیز میں اس کی سنجیدگی اور انوالومنٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر چیز جو ہوتی ہے وہ شعور کے علاوہ لا شعور میں بھی چلی جاتی ہے. یعنی صرف کانشیس برین اس پر کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ انکانشیس جو مائنڈ ہوتا ہے، برین ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دماغ کا زیادہ بڑا حصہ ہے نا، اور اس میں طاقت بھی زیادہ ہے، تو وہ بھی پھر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو خواب کی شکل میں بھی دماغ میں کام کرتا رہتا ہے. وہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے، نہ ہی شیطان خواب میں ان کو آ سکتا، نہ ہی لو قسم کی باتیں، بلکہ ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ قصہ اسی نوعیت کا ہے کہ فرشتہ نے کہا کہ آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. جس نے بلانے والے کی بات مان لی، انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا، وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے کھانا کھایا. جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی، وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوا اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. پھر کچھ فرشتوں نے کہا اس مثال کی وضاحت کر دیں. ان کا سوال کس لیے تھا؟ کہ تاکہ بات زیادہ واضح طور پر سامنے آ جائے، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. تو بعض فرشتوں نے یہ بات دہرائی کہ آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت یوں کی کہ گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ نے تعمیر کیا، لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بس جس نے آپ کی بات مان لی اس نے گویا اللہ کی بات مانی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا اس نے گویا اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. فرق کرنے سے مراد کیا ہے؟ ان کو الگ الگ کرنے والے ہیں، ماننے والے ایک طرف اور نہ ماننے والے دوسری طرف. یعنی لوگوں کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ آپ کی بات کتنی مانتے ہیں. اس لیے کہ اگر پیغمبر کی بات نہ مانی جائے تو دین مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی ایک دلیل قرآن کے بالکل شروع میں ہے نا، ہم جب سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم
युनफिकून वल्लदीना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो ये जो मा है बिमा उनज़िला इलैका, ये क्या है? दरअसल जो कुछ भी आपकी तरफ उतारा गया, यानी कुरान की शक्ल में, इसके अलावा जो भी, वरना तो ये कहा जा सकता था ना युकीमून सलाता युमिनून बिल कुरान युमिनून या युमिनून बिल किताब, ये नहीं कहा, बल्कि कहा गया बिमा उनजिला इलैका, कि आपकी तरफ जो भी उतारा गया है। तो ये कुरान किसकी हिदायत का सबब है? मुत्तकीन की। जो कौन होते हैं? नंबर 1 गैब को मानने वाले, फिर नमाज कायम करने वाले, रिज़्क खर्च करने वाले, और जो कुछ भी आपकी तरफ आया इसको मान जाएं। पिछले अंबिया की किताबों को भी माने, और हिदायत पर होने का मेयार क्या है? वो सब कुछ माना जाए जो आप पर उतारा गया, कुरान की शक्ल में या इसके अलावा। हमने कल भी ये पढ़ा था ना, अला इन्नी ऊतीतल किताबा व मिस्लहु माहू। ठीक है ना। अगली हदीस है, ये हदीस हम कल पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट करूं या पढ़ दूं सिर्फ? चलिए मैं इसकी अरबी पढ़ देती हूँ। तर्जुमा पढ़ दें सिर्फ। तर्जुमा पढ़ दूं? चलिए, क्योंकि हमने ये कल ही पढ़ी काफी डिटेल में। मिकदाम बिन मादी करब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बेशक मैं दिया गया हूँ किताब भी और इस जैसा भी इसके साथ। करीब है कि एक आसूदा हाल आदमी टेक लगाए हुए तकिए पर वो कहेगा, इस कुरान को लाजिम पकड़ो, जो कुछ तुम इसमें हलाल पाओ इसी को हलाल समझो, और जो इसमें हराम पाओ इसी को हराम समझो। सुनो, हलाल नहीं तुम्हारे लिए पालतू गधे का गोश्त, और ना किसी नुकीले दांत वाले दरिंदे का, और ना तुम्हारे लिए किसी जिम्मी की पड़ी हुई चीज हलाल है सिवाय इसके के दस्तबरदार हो जाए, इसका मालिक इससे। और अगर कोई इस किसी कौम में क़याम करे तो इस पर ज़ियाफत लाजिम है, और अगर वह ना करे, वो इसकी ज़ियाफत ना करे, तो इसे हक है कि बकदर ले ले वो इनसे मेहमानी। ठीक है, तो ये हमने कल काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, और इसमें क्या था कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कुरान नाजिल किया, अल्लाह की तरफ से मुझे ये किताब दी गई, फिर मिस्लहु माहू, यानी इस जैसी और चीज भी मुझे इसके साथ अता की गई है। वो क्या चीज है? सुन्नत, आपके इरशादात। आप देखें कुरान में अगर ये है कि आप नमाज पढ़िए, अब नमाज हमने कैसे पढ़नी है, तो अल्लाह ताला ने आपको वो तरीका भी समझाया, नमाज इस तरह पढ़नी। इसलिए हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ लाए, तो इसी सुबह सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया, और आपको उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई, तरीका बताया पूरा। फिर जोहर के वक्त तशरीफ लाए, और फिर जोहर की नमाज भी, इसी तरह असर मगरिब और इशा की। फिर दूसरे दिन फिर फजर के वक्त आए, लेकिन ज़रा लेट, और फिर इस तरह जोहर के टाइम वो भी थोड़ा लेट, और इस तरह असर मगरिब इशा वो भी थोड़ा लेट। और फिर 2 दिन मुख्तलिफ वक्तों में आपने नमाज पढ़ाई, एक दिन अव्वल वक्त, और दूसरे नमाज पढ़े दूसरे दिन आखिरी वक्त में पढ़ाई। तो ये 10 नमाजें जब 2 दिन पढ़ा दी, तो उन्होंने फिर क्या कहा था कि ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल, इन दोनों नमाजों के दरमियान का जो वक्त है ये है नमाज का वक्त, यानी शुरू और आखिर का वक्त बता दिया था। तो यहाँ यानी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, ये एक लेट टाइम और एक स्टार्टिंग टाइम है। तो ये दोनों जो टाइम है इनके दरमियान नमाज का वक्त है। अब सवाल ये है कि नमाज की तो कुरान में डिटेल नहीं है, मगर हदीस में मिलती है, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अगर सिर्फ कुरान को देखें तो अल्लाह ताला ने आपको वही के जरिए समझाया, जिब्रील अमीन को भेजा, तो ये वो चीज है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिस्लहु माहू, किताब के साथ, कुरान के साथ मुझे इस जैसी एक और चीज भी दी गई। और ये चीज जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो गलत हो या मुसलमान इस पर बिलीव ना करते हो, या सहाबा कराम कहें कि अल्लाह के रसूल जो आप बता रहे हैं ये कुरान में तो है नहीं, हम कैसे माने? बल्कि जब आप कहते थे तो सहाबा मान लेते थे, और अल्लाह ताला इसकी ताईद भी कर देता था। यानी जब तहवील किबला को देखें, सयाकुलु सुफहा, जब आयत उतरी कि कुरान में कहीं नहीं है उससे पहले कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल आप अपने नमाज अब शुरू कर दीजिए और बैतुल मुकद्दस को अपना किबला बनाइए, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। जिब्रील अमीन ने आके आपको नमाज पढ़ाई, और बैतुल मुकद्दस की तरफ आपका रुख था, आपने नमाज पढ़ ली। सहाबा ने नहीं कहा अल्लाह के रसूल ये क्या कर रहे हैं, आप कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि हम बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें?
بلکہ یہاں تک بھی ہے نا کہ مکے میں تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو تھوڑا عرصہ پڑھی، زیادہ نہیں، کیونکہ فرض ادھر آ کے وہ مکمل شروع ہوئی تھی. یعنی کہ بالکل اینڈ کے اوپر جو ڈیٹیل آتی ہے نا کہ بالکل اینڈ پر حکم آ گیا تھا نماز کا، لیکن یہ کہ اس کو جب مکمل طور پر جب پڑھنا شروع کیا گیا تھا جماعت کے ساتھ، وہ مدینہ کے شروع کیا تھا. تو تحویل قبلہ کا جب حکم آیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. کیا مطلب ہے کہ جس پر وہ پہلے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے، اللہ نے غلط نہیں کہا. آخر میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی کہ صحابہ کے دل میں پھر یہ بات آئی تھی نا کہ جو ہم نے پہلے نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھی ہیں تو کیا وہ ضائع ہو گئی. پھر اس طرح کچھ لوگ فوت بھی ہو چکے تھے تو پھر ان کا کیا بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کی جو اللہ تعالیٰ جو عبادت ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا، کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح آپ خواب دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا بھی وحی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. آپ نے خواب دیکھا اور دوسرے دن صحابہ کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں امن کے ساتھ. اور پھر اسی سال آپ نے ارادہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے گئے، حدیبیہ کی مقام پر گئے اور پھر وہاں سے صلح ہوئی، واپس آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا اور ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں نے کہا تھا، مگر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال ہم داخل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر کے واپس آئے. 2 سال کے بعد پھر تشریف لائے، مکہ حرم فتح ہوا اور بڑے آرام سے بغیر لڑائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت حرم میں داخل ہوئے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ کی جگہ یہ سمجھ لیجئے کتاب بھی اللہ نے دی ہے اور اس جیسی اور چیز بھی، اس جیسی چیز کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں مسئلہ نمبر 54. شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں. حدیث ہے عن ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور خالد جہنمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ. ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ انشدک اللہ، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں الا قضیت لی بکتاب اللہ، آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں. فقال الخصم الآخر، دوسرے فریق نے کہا وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور جو اس سے زیادہ سمجھدار لگ رہا تھا، معلوم ہو رہا تھا، نعم جی، فقدی بیننا بکتاب اللہ وَأُذن لی، کتاب اللہ سے ہی آپ ہمارا فیصلہ کیجئے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کرو. قال، اس نے بیان کیا ان ابنی کان عصیفا علی ھذا، کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا. فزنی بامرأتہ، پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا. وانی اخبرت، جب مجھے معلوم ہوا کہ ان علی ابنی الرجم، کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا. فافتدیت منہ، تو میں نے اس کے فدیہ کے بدلے میں بمیئت شاۃ، 100 بکریاں، وولیدتن، اور ایک باندی دی، یعنی ایک لونڈی دی. فسألت اہل العلم، پھر علم والوں سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا. فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے بتایا انما علی ابنی جلد 100، میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے. وتغریب عامن، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا الرَّجْمَ، البتہ اس کی بیوی جو ہے وہ رجم کی جائے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا.
अलवलीदतु वलगनमु रद्दुन, बांदी और बकरियां तुम्हें वापस मिलेंगी। वो अलबनी का जिल्दु मियातिन, और तुम्हारे बेटे को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। व तगरीब आमिन, और 1 साल के लिए जिलावतन किया जाएगा। वक्दु या उनैसु इलम राती हादा, अच्छा उनैस तुम इस औरत के यहाँ जाओ। फ़इनी तरफत फरजुमहा, अगर वो भी जिना का इकरार कर ले तो इसे रजम कर दो, क्योंकि वो शादीशुदा थी। क़ाला फ़ग़दा अलैहा, बयान किया उनैस ने कि इस औरत के यहाँ गए। फ़अतरफ़त, तो इसने इकरार कर लिया। फ़अमर बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रुजिमत, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो रजम कर दी गई। तो हमारी जो शरीयत है, जिसको हम इस्लामी शरीयत कहते हैं, इसमें अल्लाह का हुक्म, किताब अल्लाह आ जाए वो भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए, इन दोनों की हैसियत एक जैसी है। हम ये नहीं कह सकते कि किताब अल्लाह का हुक्म तो हम मान लेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हम छोड़ देंगे, ये फिर शरीयत को तो नहीं मानना हुआ। आपका फैसला जो था इसके मुताबिक अमल हुआ। इससे क्या पता चलता है, इस्लामी कानून में आपका हुक्म ऐसा ही है जैसे कुरान का हुक्म। इसकी मिसाल देख लें कि मिनल अराबी के बदुओं में से एक आदमी ये आया और दोनों की आपस में लड़ाई थी, मसला था, दोनों मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। और अब जो लड़का जो था वो शादीशुदा था, और उन्होंने आकर जो है क्या कहा था कि हमारा फैसला जो है वो किताबुल्लाह के मुताबिक करें, ये बात की थी ना। अब वो लड़का गैर शादीशुदा था और उससे ये गलती होगी, तो लिहाजा उसको 100 कोड़े लगते हैं शरीयत इस्लामी कानून के हिसाब से। किसी को इस कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं है, ये अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि जब तक हुकूमत या अथॉरिटी जो है वो खुद इस कानून को नाफिज ना करे, ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ये मतलब हम अपनी ज़ात के ऊपर खुद से ये कानून नहीं नाफिज कर सकते, ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो जिस मुल्क में अगर ये कानून ना हो, तो वहां पर कोई ऐसा बंदा अगर ऐसी हरकत करे, तो फिर इसको, ये ज़रूरी नहीं है कि अब 2-4 लोग पकड़ के इसको मारें और वो उसको जान से मार दें या जो भी सज़ा है वो दें। बल्कि वो क्या करे कि फिर ये है कि फिर वो शर्मिंदा हो और तौबा करे कि इससे ये गलती हुई है, और अल्लाह ताला के सामने अपना मुकदमा पेश करे और गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। तो हुकूमत अगर इस कानून को नाफिज करे तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर वो खुद गुनाहगार होगी। तो जो लड़का जो था वो गैर शादीशुदा था, लिहाजा उसको 100 कोड़े लगने थे और 1 साल का उसको जिला वतन किया जाना था। तो ये उस दौर की बात है। आजकल जो है ये, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये तो शरीयत तो नाफिज ही नहीं है। फिर आप देखिए कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शादीशुदा जानी की सजा संसार करना है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा फैसला तुम दोनों के दरमियान किताब अल्लाह के साथ करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की किताब के साथ फैसला करूंगा, लेकिन हम कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं पाते। तो कुरान में शुरू में ये सजा लिखी थी, फिर अल्लाह ताला ने जो आयतें मनसूख की हैं, तो उन आयतों में ये आयत भी मनसूख हो गई, यानी कि इस आयत को उठा लिया गया लेकिन सजा बाकी रखी। वजह क्या थी? बहुत सारी और वजूहात हो सकती हैं, अल्लाह ताला की अपनी मर्जी या मंशा भी है, और साथ ये भी हो सकता है कि अरबों के यहाँ जो कोड़ों की सजा तो थी, लेकिन रजम की सजा जो थी वो नहीं थी, उसको वो बहुत कम जानते थे। इसलिए ये जो लफ्ज था रजम, वो अल्लाह ताला ने कुरान से उठा लिया ताकि ये लोग इसको पढ़ते ही खौफ ना खाएं। तो इस लफ्ज को उठा लिया, मगर जो हुक्म जो था, जो सजा जो थी वो बाकी रखी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो सजा दी है वो वही के मुताबिक दी है, जिसको आप फरमा रहे हैं कि ये भी किताब अल्लाह के मुताबिक है। यानी आप ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, बल्कि अल्लाह के कहे के मुताबिक दी थी। तो इसलिए इसको भी, आपके कहे को भी क्या कहा गया? किताब अल्लाह। आपके फैसले को भी क्या कहा गया? ये किताब अल्लाह के मुताबिक है। तो वो दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम के अहकाम भी किताब अल्लाह के अहकामात की तरह है, इनका इनकार जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना लेसन जो है ना वो इसको यहीं तक ही करते हैं, बाकी तकरीबन आधा रह गया, तो वो हम इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक जो है वो मुकम्मल करेंगे। आपकी क्लास जो है उसमें भी थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं दुआ पढ़ लूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।